بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ بھارت مار کے حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ بھارت نے تاریخ کو من پسند رنگوں سے رنگنے کی کوشش کی۔ تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھارتی کنٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا۔ بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکومنٹری بنائی۔ نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی ڈاکومنٹری میں بھارت کی سینئر سیاسی و فوجی قیادت کو شامل کیا گیا۔ بھارت کی بنائی گئی مضحکہ خیز ڈاکومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کی مستحق ہے۔ ڈاکومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ، جذباتی بیانی اور حقائق بدل کر من پسند نتیجہ گھڑا گیا۔ بنیادی تضادات سے بھرپور ڈاکومنٹری بھارتی اندرونی بیانیے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارت مار کا حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری۔ ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ بھارت نے تاریخ کو من پسند رنگوں سے رنگنے کی کوشش کی۔ تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھارتی کنٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گڑھا۔ بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکیومنٹری بنائی۔ نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی ڈاکیومنٹری میں بھارت کی سینئر سیاسی فوجی قیادت کو شامل کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا شکریہ حارث نواز صاحب، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ حقیقی زندگی، حقیقی محاذ کو بھی مودی سرکار نے بالی ووڈ سمجھ لیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ حارث نواز صاحب سے بات کریں گے۔ بھارت کی جانب سے جو تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کنٹینٹ کریٹر نے جو ڈرامہ گھڑا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ ڈاکومنٹری میں بالی ووڈ کا رنگ، جذباتی بیانی، حقائق کو بدل کر من پسند نتیجہ گھڑا گیا۔ بنیادی تضادات سے بھرپور ڈاکومنٹری بھارتی اندرونی بیانیے کی ناکام کوشش ہے۔ ڈاکومنٹری میں 16 اپریل کے آرمی چیف کے خطاب کو 22 اپریل کے پہلگام واقعے سے جوڑا گیا۔ ڈاکومنٹری میں آرمی چیف کے خطاب سے سازشی نظریہ گھڑنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے مبینہ 3 ملزمان کو 28 جولائی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ بھارت نے آپریشن سندور کے 82 دن بعد پہلگام واقعے کے 3 مبینہ ملزمان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ ڈاکومنٹری میں دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی گئی۔ ملزمان 28 جولائی کو ہلاک ہوئے تو بھارت بتائے 7 مئی کو کسے سزا دینے کا دعویٰ کیا۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارتی دعویٰ آپریشن ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بانی پی ٹی آئی 7 بیماریوں میں مبتلا، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 3 سال سے قید۔ بانی پی ٹی آئی کو بے چینی، کولیسٹرول، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینے، نیند میں اور پٹھوں کی سوزش کی شکایات ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے میڈیکل اور ملاقاتوں کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا آنکھوں، دانتوں اور کانوں کا ماہر ڈاکٹر سے علاج کرایا۔ اب بھی دن میں 3 بار میڈیکل بورڈ چیک اپ کرتا ہے۔ جیل ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ 3 سال سے جیل میں بند بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، چکر آنے، کانوں میں سنسناہٹ، کم سنائی دینے، انتہائی بے چینی، نیند میں کمی اور پٹھوں کی سوزش کی شکایات ہیں۔ رپورٹ میں جمع کرائی گئی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ میں کہا گیا 10 اگست 2026 کو ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کے لیے دوائیں تجویز کی۔ خون کی نالیوں کی کشادگی، بلڈ پریشر اور بے چینی میں کمی کے لیے دوائیں تجویز کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 4 نومبر 2023 کو ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کے دانتوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر وسیم عزیز نے دانتوں کی فلنگ کی سفارش کی۔ کندھے کے درد پر نیورو سرجن نے فزیو تھراپی کی تجویز دی۔ 18 نومبر 2023 کو نیورو سرجن ڈاکٹر قاسم نے بائیں کندھے کا دوبارہ معائنہ کیا۔ ڈاکٹر قاسم نے گرم سکائی علاج جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ میں کہا 24 نومبر 2023 کو دانتوں کی فلنگ مکمل کی گئی، اسکیلنگ اور پالشنگ کی ہدایت دی گئی۔ 1 دسمبر 2023 کو دانتوں سے نیکوٹین کے داغ ہٹائے گئے، پالشنگ کی گئی۔ 21 دسمبر 2023 کو آرتھوپیڈک سرجن نے ران کے پٹھوں میں سوزش تشخیص کی۔ آرتھوپیڈک سرجن نے ایڈکشن سے گریز کی ہدایت کی۔ 3 مارچ 2024 کو آنکھ میں الرجی کی شکایت سامنے آئی۔ ڈاکٹر ماریا زبیر نے علاج تجویز کیا۔ 8 مارچ 2024 کو آنکھ کی حالت میں بہتری ہوئی۔ 2 دن کے لیے CST کی ہدایت دی گئی۔ 18 اپریل 2024 کو ENT کنسلٹنٹ نے کان میں سنسناہٹ اور بندش کی تشخیص کی۔ 20 اپریل 2024 کو ENT سرجن نے کان کی صفائی کی۔ سماعت کی ہلکی کمی کے شبے پر علاج شروع کیا۔ 23 اپریل 2024 کو دونوں کانوں میں سنسناہٹ اور کم سنائی دینے کی تصدیق ہوئی۔ PTA ٹیسٹ کیا گیا۔ 24 اگست 2024 کو میڈیکل بورڈ نے خون کے ٹیسٹ کرائے، تمام رپورٹس نارمل آئیں۔
सनसनाहट के लिए दवाएं तजवीज की गईं। 3 अक्टूबर 2024 को ENT प्रोफेसर ने शोर की वजह से कानों में सनसनाहट तशखीस की। इलाज के लिए दवाएं तजवीज की, ऊंची आवाज से परहेज की हिदायत की। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 अक्टूबर 2024 को बदहजमी और कान बंद होने की शिकायत हुई। ब्लड प्रेशर 90/160, नब्ज 59 और ऑक्सीजन सिचुरेशन 99% रिकॉर्ड किया गया। 29 अक्टूबर और 4 नवंबर 2024 को कार्डियक और मेडिसिन बोर्ड ने दोबारा मुआयना किया। खून के टेस्ट नॉर्मल, कान नाक की बंदिश का इलाज शुरू किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिकल अफसर दिन में 3 मरतबा बानी PTI के खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। माहिर इमराज चश्म से बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा। एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। 2 सफ़ों की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तौहीन अदालत केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच निपटा चुका है। अदालत ने फैसले में सलमान अकरम राजा की अदालत को कराई गई यकीन दहानी का हवाला भी दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो मुलाकात के बाद जेल में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया टॉक करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी PTI से जेल मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बानी PTI और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। PTI रहनुमाओं का बानी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट में बानी PTI का ब्लड प्रेशर 100 और 140 बताया गया। हमें हकीकत मालूम नहीं। इन्होंने अंदर बानी के साथ किया है। जो जजेस केस सुन रहे हैं उनसे मुतालबा है कि बानी की फैमिली की मौजूदगी में बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सरकारी रिपोर्ट है, उसमें इमरान खान साहब का BP 140/100 बताया गया। इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया। जजेस ये केस सुन रहे हैं, उनसे हमारी इल्तिजा है, कल मुलाकात भी होने दी जाए। इमरान खान साहब का इलाज भी उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। 2 दिनों से मुलाकातें बंद है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है। खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने बानी PTI की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा किया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, पहले एजेंडा पूरा करें, फिर इस मसले पर बात करें। अपोजिशन लीडर ने रूल्स मुअत्तल करके बहस की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती बेंचों से राय तलब करके बहस की इजाज़त दी। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ऐसे ही निज़ाम चलाना है तो फिर इस्तीफ़ा दें और निज़ाम इनके हवाले कर दें। राना सनाउल्ला ने कहा, बानी PTI बात के खदशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। आजम सवाती ने कहा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलो, बानी बातचीत के लिए तैयार हैं। तलाल चौधरी ने कहा, लोग अपने लीडर की सेहत के लिए दुआ करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर दूसरे दिन कहते हैं बानी की जान को खतरा है। बानी PTI के दोनों बच्चों के नाइकॉब कार्ड वैलिड हैं। उनके बच्चे अमेरिका जाते हैं लेकिन वालिद से मिलने यहाँ नहीं आते। बानी से मुलाकात का फैसला सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हाइब्रिड निज़ाम ने मिलकर मुशावरत से करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 27 सितंबर को जैसा एहतजाज होगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को पुरअमन एहतजाज करेगी तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। मुलाकात हो जाए तो कौन सी क़यामत आएगी? मैंने नहीं डिसाइड करना, ये तो कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि मुलाकात होनी है नहीं होनी। या ये तो नहीं है कि ये पावर आप लोगों के पास है ही नहीं इस फैसले की। वहाँ पे बिल्कुल डिसीजंस जो है ना, वो जो मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें जो भी डिसीजन इस किस्म के हैं मशवरे से किए जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग 27 को अगर आते हैं, कोई रहम दिली होगी कि ठुकाई करेंगे आप? ये भी उनकी मर्जी है कि क्या चाहते हैं, PTI क्या चाहती है। अगर PTI खलफशात बढ़ाएगी, मुतशद्दद मुजाहरा करेगी, तो फिर मुतशद्दद मुजाहरे का जो रिएक्शन जो होता है वो आपके सामने है, जो तारीख हमारी बताती है। वो तशद्दद से परहेज करें, पुरअमन एक सियासी मुजाहरे करें, नोबडी विल टच देम। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دن کا دھرنا ہے، یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا موجودہ سسٹم اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں انصاف کے لیے آپ کے پاس طاقت اور پیسہ ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم لیوی عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، 2.5 ماہ سے ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے، اب پتہ چلا کوئی نمبر مل گیا ہے۔ دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن 4-5 دن 10 دن کا دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے، ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، یہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے۔ یہ پیٹرولیم لیوی تو اتنی واضح طور پر ناانصافی ہے، چھوٹے سے چھوٹا وکیل بھی اگر دلیل دینے پر آ جائے یا جج صرف اس پٹیشن کو ہی پڑھ لے تو کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ حکومت کو اس ظلم سے روکے۔ ہم نے آئینی عدالت میں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 2 مہینے بعد جا کر پتہ چلا کوئی نمبر مل گیا ہے۔ پیٹرول لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی دھرنے تیسرے روز میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی اور لاہور میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ کراچی سے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ آصف بتائیے گا، احتجاجی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا، اس وقت کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ بالکل، کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دھرنے میں کافی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، احتجاجی مظاہرین موجود ہیں، اور اس دھرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر صبح سے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو جاری ہیں۔ اس وقت بھی یہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہاں پر جو نعت ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ درس و قرآن ہوا۔ آج دوپہر کو یہاں پر جو خواتین کی ایک بڑی تعداد نے یہاں احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں شریک ہوئی اور اس احتجاج میں حصہ لیا۔ تو اس وقت بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ موجود ہیں، وقفے سے یہاں پر تقاریر کی جا رہی ہیں، نعتیہ کلام جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے اس وقت تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہ احتجاجی دھرنا جو ہے یہ تیسرے روز میں داخل ہو گیا، اور اس وقت بھی جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ پرامن طور پر یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات، قومی اسمبلی میں ہونے والی ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن لیڈر سے ملاقات گلے شکوے دور کرنے کے لیے نہیں تھی، محمود اچکزئی سے وزیر اعظم کے مشاورت کے لیے لکھے گئے خط پر بات ہوئی، وزیر اعظم خط کا جواب دیں گے۔ وہ کی بات نہیں ہے، کنسلٹیشن سے متعلق لیٹر لکھا تھا اچکزئی صاحب نے اس کا جواب ہے مسٹر صاحب بھیج رہے ہیں، اس متعلق ان سے بات ہوئی۔ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے آئینی پروسیس ہے۔ بلاول بھٹو کا نئے صوبوں پر پارٹی پالیسی بیان دینے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی موجودہ سیاسی صورتحال پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کریں گے۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو انتظامی یونٹ یا صوبے کی تقسیم پر پارٹی پالیسی بیان دیں گے۔ کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے جن حلقوں سے نون لیگ جیتی ہے وہاں ٹرن آؤٹ میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی اجلاس کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے نکات فائنل ڈرافٹ کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان کو قومی اسمبلی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ صوبوں کی بات کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا سیاسی حیثیت ہے؟ جو بھی سندھ میں صوبوں کی بات کرے گا اس کو ایسے ہی جواب دیں گے۔ کہ آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک یو سی نہیں جیت سکتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، وہ خود شرم آنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو تو جوڑ نہیں سکتے ہیں، کر لیں۔ سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا۔ داخلہ نے کہا تو میں نے اگلے دن کہا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا سندھ میں، کی حیثیت ہے صوبہ سندھ کے اندر۔ نئے صوبوں سمیت تمام مسائل پارلیمنٹ میں آنے چاہیے، ہم مطمئن ہوئے تو ووٹ دیں گے ورنہ اپنی بات منوائیں گے۔ لیگی سینیٹر پرویز رشید کی صحافیوں سے گفتگو، پی پی سینیٹر پروشا خان نے کہا جب تک نئے صوبوں کا ایجنڈا نہیں آتا اس وقت تک یہ باتیں افواہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا اس معاملے پر بحث کرانے میں کیا قباحت ہے، بحث ضرور ہونی چاہیے۔ اتنے مسئلے ہوتی ہیں انہیں فلور آف دی ہاؤس پہ آنا چاہیے، فلور آف دی ہاؤس پہ آئیں گے، جو اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو
हमें बताएंगे। हमारे जहनों में कुछ सवाल हैं, हम अपने सवाल पूछेंगे। अगर हम उनके जवाब से मुतमईन होंगे तो उनके हक में फैसला करेंगे। अगर उनके जवाबों से मुतमईन नहीं होंगे तो अपनी बात में मनवाएंगे। तो उस पर कोई बाइकआउट एजेंडा हमारे सामने नहीं आया, तो अभी इस पे बात करना हवा में बात करना। जब तक ये एजेंडा हमारे सामने न आए तब तक ये अफवाहें, जब आएगा फिर हम अपनी हिकमत अमली तो क्या कहा, इल्हामी उसूलों के खिलाफ गुफ्तगू नहीं जनरेट करवाई जा रही। इसकी बहस होनी चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज क्यों नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ये तमाम उसी वक्त होगा जब ये पॉलिटिकल डिबेट जनरेट होगी। अगर आप इस डिबेट को स्टाइफल कर देंगे, उसका गला घोंट देंगे, फिर क्या हो सकता है। नए सूबों का क़याम नागुज़ीर, लेकिन इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से मुतालिक सेमिनार से मुक़र्रीन का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आबादी में इजाफे के सबब नए सूबे बनाना पड़ेंगे। बैरिस्टर अकील बोले डिवीज़न की सतह पर मैकेनिज़्म ज़रूरी है। कमर ज़मान कारा ने कहा कि आइन पर अमल दरामद की सोच पैदा करना होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा निज़ाम में गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं है, न ही बल्दियाती निज़ाम चल सकता है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के दोनों हाथों पर गन पाउडर के ज़रात मिले। एक CCTV फुटेज में गोली चलने की हल्की आवाज़ है। आवाज़ के चंद सेकंड बाद ही चौकीदार को इधर उधर देखते देखा जा सकता है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, कब्र कुशाई के बाद लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी को दे दी गई, जिसमें बताया गया मीर रजा के दोनों हाथों पर गन पाउडर के जर्रात मिले। माहिरीन का कहना है कोई भी शख्स दोनों हाथों से अपनी कमर पर गोली नहीं चला सकता। मुमकिना तौर पर मीर रजा ने किसी खतरे को भांप कर गोली चलाई होगी। मीर रजा के सीने और कमर से भी GSR सैंपल मिले थे। जराई का कहना है कि जिस वक्त गोली चली एक CCTV में भी हल्की सी आवाज है। गोली चलने की आवाज पर चौकीदार को एक से दूसरी तरफ जाते देखा जा सकता है। टीम ने एक और CCTV हासिल कर ली। इस वीडियो में देखा जा सकता है पहले माली ने लाश देखी, उसने 11:52 पर पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 मोटरसाइकिल सवार अहलकार जाए वकूफ पहुँचे, फिर मोबाइल और एम्बुलेंस आई जो तकरीबन 1:45 बजे लाश लेकर रवाना हुई। क्राइम सीन यूनिट 2 घंटे बाद भी जाए वकूफ पर नहीं पहुंच सका था। तफ्तीशी टीम के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी ने जाए वकूफ का दौरा किया और क्राइम सीन का जायजा लिया। टैक्सिला में टिकटॉकर लड़की शमसू उर्फ आयशा के कत्ल और बहन को शदीद जख्मी किए जाने के मुकदमे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। फायरिंग में मुलविस दोनों मुलजमान के फरार होने के दौरान की CCTV फुटेज से हासिल की गई 3 तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दोनों मुलजमान को हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट भी नस्ब नहीं थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों, मुख्तलिफ CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान के हवाले से अहम सुराग हासिल कर लिया। पुलिस ने मफरूर मुलजमान और 2 मुबैना सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कत्ल, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया। टारगेट किलर रिहान, फयाज भट्ट और तारिक ने 6:38 पर फायरिंग की। पेशे खान चौक के करीब टारगेट किलर्स ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। टारगेट किलर ने रिक्शे में सवार होकर 16 किलोमीटर का फासला तय किया। टारगेट किलर तकरीबन 8 बजे एक मजहबी तंजीम के मरकज़ के बाहर पहुंचे। मुलजिमान ने पेट्रोल पंप पर खड़े कांस्टेबल पर फायरिंग की। कांस्टेबल के गिरने के बाद एक मुसल्ला टारगेट किलर ऊपर खड़ा होकर गोलियां चलाता रहा। फरार होते हुए रिहान ने हवाई फायरिंग की। 9:03 पर मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की हतमी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। पुलिस का कहना है टारगेट किलर्स के नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। जल्द ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। लाहौर के इलाके हंजरवाल में वासा की गफलत ने बच्चे की जान ले ली। 7 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। मरने वाले बच्चे की शनाख्त हकीम मुल्ला जहीर के नाम से हुई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अहमर खोखर से। अहमर बताइएगा। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग हमजा पार्क में जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर 8 साल का बच्चा जो है जिसका नाम हकीम मुल्ला बताया जा रहा है वो खुले मेन होल में गिरकर जहां बाग हो गए। वो गटर है जिसको अब जो है कवर कर दिया गया है, लेकिन ये खुला हुआ था गटर और इस गटर के अंदर जो है वो हकीम मुल्ला गिरकर अहले इलाका ने जो है वो बच्चे को अपनी मदद आपके तहत निकाला। हकीम मुल्ला है बच्चा, उसके अहले खाना भी हैं मौजूद, इनसे बात कर कैसे वो गिरा बच्चा और कितने गटर जो है यहाँ पर खुले हुए थे? यहाँ पे 5 गटर खुले हुए थे। तो सफाई कर रहे थे गटर वाले,
جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ بچے گر چکا ہے تو جو اسپائی کرے تو وہ خود یہاں سے بھاگ چکے تھے. مبینہ طور پر غفلت انتظامیہ کی بھی ہے کہ گلی کے اندر، کیونکہ گلی کے اندر فیملیز اور رہتی ہیں اور پھر چھوٹے بچے بھی گلی میں باہر نکلتے ہیں، تو کس طرح یہ غفلت انہوں نے برتی کہ 5 گٹروں کے ڈھکن جو ہیں وہ کھلے رہ گئے، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس وقت جناح ہاسپٹل میں موجود ہے، لیکن ان کے گھر میں جو ہے وہ کورام مچا ہوا ہے. بدین کے علاقے گولارچی میں محبت کی شادی کا تنازع سنگین ہو گیا. ماچھی برادری کے متاثرین نے کہا ہے کہ مخالفین نے ہمارے 60 سے زائد گھر مسمار کر دیے. 600 سے زیادہ افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. مسلح افراد پر گھر گرانے کے ساتھ سامان لے جانے کا بھی الزام. یہ بھی کہا کہ پولیس بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے. اعلیٰ حکام اور انسانی حقوق کی تنظیمیں صورتحال کا نوٹس لیں. دوسری جانب پسند کی شادی کرنے والے جوڑے ندیم ماچھی اور عالیہ کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادلوں کا تگڑا اسپیل. موسلادھار بارش سے نالا لئی بھر گیا. سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں. پیر ودھائی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. خطرے کے سائرن بج گئے. راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نالا لئی بھر گیا. گلیاں سڑکیں پانی پانی. شہریوں کو پھر وہی پرانی پریشانی. ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے. اتنی پریشانی ہوتی ہے صاحب کو نہیں. گورنمنٹ اس کا کوئی پکا حل کوئی بھی نہیں کر رہی. پیر ودھائی میں گلیاں دریا بن گئیں. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. مکین کہتے ہیں پل پر لگے ایمرجنسی الارم خراب ہیں. پانی کی سطح بلند ہونے کا علم ہی نہ ہو سکا. یہ اوٹر تقریباً خراب ہے. لوگ اپنی مدد آپ لوگوں کے گھر ایک دوسرے کو جا کے اٹھا رہے ہیں. کافی سارا نقصان ہوا بھائی. سارا ویسے گلی میں بنی ہوئی سامان سارا گلیوں میں پڑا ہوا. پانی آیا ہے، بسترے سارے فریج خراب ہو گیا. پانی کی تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. افضال کالونی، جاوید کالونی، مسلم ٹاؤن کے علاقے بھی زیر آب آ گئے. ریسکیو ٹیموں نے پانی میں ڈوبے گھر میں محصور فیملی کو نکال لیا. واسا کے مطابق کٹاریاں کے مقام پر نالا لئی میں سطح آب 20 فٹ، گوال منڈی پل پر 17 فٹ ریکارڈ کیا گیا. گولڑا میں سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بوکھرا میں 134 اور پیر ودھائی میں 106 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. این ڈی ایم اے نے گلیشائی جھیلیں پھٹنے، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے. 17 ستمبر سے 23 اگست تک پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور ملبے کا بہاؤ کا خدشہ ہے. بالائی علاقوں میں مانسون جاری رہنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. این ڈی ایم اے نے ہنزا، نگر، شگر، گلگت، استور، اسکردو اور ملحقہ علاقے حساس قرار دیے ہیں. 22 سے 24 اگست تک گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ اور پتھر گرنے کا خدشہ ہے. حساس پہاڑی سڑکوں شارع قراقرم پر آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے. پنجاب کے کئی اضلاع میں گرج چمک اور موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے. دریائے کابل کے معاون دریاؤں میں اچانک تیز بہاؤ کا خطرہ متوقع ہے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے کئی اضلاع سیلابی خدشے کے پیش نظر حساس قرار. دریائے سندھ، جہلم، چناب میں مختلف مقامات پر درمیانے درجے کے بہاؤ کی توقع. این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی ٹیمیں تیار رکھنے کی ہدایت کی ہے. ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن مطلوبہ نوعیت کا معاہدہ تاحال ممکن نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایک بار واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. جامع شیری پارک لاہور میں کرشی انڈسٹریز کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر کرشی انڈسٹریز محمد حسن قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں وائس چانسلر کرشی یونیورسٹی ڈاکٹر سید منصور، کرشی انڈسٹریز اور یونیورسٹی کی انتظامیہ سمیت ملازمین اور ان کی فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز قومی پرچم لہرانے سے ہوا. اس موقع پر شرکا نے قومی جھنڈے لہرائے اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. جشن آزادی کو یادگار بنانے کے لیے بچوں کے لیے مختلف مقابلوں کا اہتمام کیا گیا. اپنی ینگ جنریشن کو یہ دینا ہوگا، میسیج دینا ہوگا کہ یہ ملک بڑی مشکلوں سے بنا ہے اور بڑی قربانیوں سے بنا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. خواہ وہ پودے کو نہ توڑنا، پودا لگانا، کوئی پھول نہ توڑنا، کس کی خوبصورتی میں فرق نہ آ جائے، کوئی درخت نہ توڑنا تاکہ اس کی انوائرمنٹ نہ خراب ہو جائے. اپنی جگہ پہ جو ہم کر سکتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کرنا چاہیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.